السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبھی حسد خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مولانا تحسین جیلانی صاحب کا بڑا ہی پیارا بیان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور بڑا ہی اچھا بیان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں رمضان شریف کے تعلق سے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف میں بھیک مانگنے کے لیے بھیکاری بہت آیا کرتے ہیں۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ رمضان شریف میں جو ہے بھیکاری بہت آیا کرتے ہیں، ان کو بھیک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، کتنی بھیک دینی چاہیے کتنی نہیں دینی چاہیے، اسی کے تعلق سے ہم بیان لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا بیان سننا یا مت سننا، پر اس بیان کو مت چھوڑ دینا، کہ اس لیے کہ یہ بیان آپ کے لیے بہت خاص ہونے والا ہے۔ اگر بیان آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دینا، اور کمنٹ میں ضرور بتانا بیان اچھا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے۔ اس پاک مہینے میں اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کریں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ رمضان شریف میں اگر کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہے نا، اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب کمائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور اس مہینے میں آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار جو غریب انسان ہوتے ہیں نا، تو انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے جب وہ بھوک لگی ہوتی ہے انہیں، تو بھوک کی حالت میں انہیں کیسا لگتا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے اندر آپ فیلنگ لائیں۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور وہ عصر کا ٹائم جب آتا ہے، مغرب سے تھوڑا پہلے کا ٹائم، تو اس ٹائم معلوم چلتا ہے کہ یار ہاں، اس ٹائم آپ تصور کریں، اس ٹائم سوچیں کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو بھوکے رہتے ہیں، تو ان کی بھوک کا اندازہ لگایا کریں۔ ہاں، ان کی بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ یار ہم تو آج یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا، یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب ہوا، اس مہینے میں ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں کو تقسیم کریں، غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کا سہارا بنیں، کیونکہ اگر آپ غریبوں کا سہارا بنیں گے، آپ غریبوں میں خرچ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اللہ پر خرچ کریں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔ تو یہ رمضان شریف کا پاک مہینہ ہے، اس کے فیوز و برکات سے آپ لوگ مالا مال ہوتے رہیں۔ اس مہینے میں، اس پاک مہینے میں اگر آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کریں، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ رمضان شریف میں اگر کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہے نا، اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب کمائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ صبر کریں، اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ وہ کسی انسان نے ایک بلبل کو خریدا تھا، بلبل کو اپنے گھر لایا، لانے کے بعد وہ بلبل جب بولتی تھی نا، بڑا میٹھا لگتا تھا، لوگ اس کو سنتے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس بلبل کے پنجرے کے پاس ایک طوطا آیا اور اڑ گیا۔ جیسے ہی وہ آیا تھا نا اور اڑا، اس کے بعد وہ بلبل نے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کا پھل میٹھا کیسے ہوتا ہے۔ وہ طوطا آیا، اڑ گیا، بلبل نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب جب بولنا چھوڑ دیا تو وہ پریشان ہوگا، یار ہماری بلبل ابھی تک تو بولتی تھی، اب کیوں نہیں بولتی ہے۔ انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ چل رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا، کہا حضور ہماری بلبل ابھی تک بڑا اچھا بولتی تھی، بڑا میٹھا بولتی تھی، بڑا اچھا لگتا تھا، اب وہ بولنا ہی بند کر دیا۔ ایک طوطا آیا ایک دن، وہ بیٹھا پنجرے کے پاس میں اور اڑ گیا، اس دن سے میری بلبل نے بولنا بند کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، آئے اس بلبل کے پاس، کیونکہ آپ پرندوں سے بھی باتیں کیا کرتے تھے، آپ نے ہر چیز پر حکومت کی۔ آپ اس بلبل کے پاس آئے، آنے کے بعد آپ نے آپس میں باتیں کی، تو بلبل نے کہا، وہ طوطا جو آیا تھا نا، اس نے یہ بتایا کہ تم صبر سے کام لو، تمہیں یہ پنجرے کے اندر اس لیے قید کیا ہے کہ تم بول رہی ہو، تم بولتی ہو، اور تمہاری بولی انہیں میٹھی لگتی ہے۔ تم تو یہ کہتی ہو کہ مجھے پنجرے سے آزاد کر دو، مجھے جنگلوں میں چھوڑ دو، مجھے اڑا دو، تم تو یہ کہتی ہو، لیکن ان کے سمجھ میں کچھ اور آتا ہے، اور انہیں تمہاری آواز میٹھی لگتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم صبر کرو اور صبر سے کام لو، جب تم صبر کرو گی تو یہ لوگ تمہیں خود آزاد کر دیں گے۔ جب اتنا کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، اس انسان نے اس بلبل کو آزاد کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بلبل اب بیمار ہو چکی ہے، یہ بلبل اب بول نہیں رہی ہے، اس میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی نقص
آ گیا کہ اس لیے اس نے اس بلبل کو آزاد کر دیا۔ پتہ چلا کہ صبر سے اگر کام لوگے تو فائدہ ہمارا ہی ہوگا، صبر سے کام جو لیتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تو صبر سے کام لیں، صبر کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔